بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to our channel ICPHS RYK. It's me Dr. Madiha and our today's lecture is about hormone. Again testosterone. اور یہ اسی لیکچر 10th لیکچر کا پارٹ 3 ہے جس میں ہم نے پریویس پارٹ 1 اور 2 میں ٹیسٹوسٹیرون کو انٹروڈکشن، اس کی کیمیکل نیچر، کیمیکل اسٹرکچر اور ریلیز ریگولیشن، ہاف لائف اور فائنلی فنکشنز پڑھے تھے. فنکشن میں دو فنکشن ہیں جو اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں. فرسٹ فنکشن واز جو رول ہے ٹیسٹوسٹیرون کا، پرائمری رول میل ریپروڈکٹیو سسٹم پہ، اور سیکنڈ فنکشن میں ہم نے سیکنڈری سیکس کریکٹرسٹکس کے بارے میں پڑھا تھا، ٹیسٹوسٹیرون کا کیا فنکشن ہے. تو آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے تھرڈ فنکشن آف ٹیسٹوسٹیرون. سو تھرڈ فنکشن آف ٹیسٹوسٹیرون از آن پروٹین میٹابولزم، کہ ٹیسٹوسٹیرون کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے پروٹین کی میٹابولزم میں. تو پوائنٹ اے ہے تھرڈ فنکشن کا، اٹ انکریزز پروٹین سنتھسس، پروٹین کی سنتھسس کو زیادہ کرے گا، یعنی کہ اینابولک ایفیکٹ ہوتا ہے پروٹین پہ. اینڈ بلڈ اپ دی مسکولیچرز، جب پروٹین کی زیادہ سنتھسس ہوگی تو آٹومیٹیکلی باڈی میں جو مسلز ہیں ان کی فارمیشن زیادہ ہوگی. تو ٹیسٹوسٹیرون کا کیا فنکشن ہے؟ پروٹین کے اوپر اس کا اینابولک ایفیکٹ ہے، پروٹین کی یہ سنتھسس کرواتا ہے تاکہ مسلز کی فارمیشن زیادہ ہو سکے باڈی میں. سیکنڈ پوائنٹ از کازز پازیٹیو N2 بیلنس. تو پازیٹیو N2 بیلنس کا کیا مطلب ہے؟ پازیٹیو نائٹروجن بیلنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انٹیک نائٹروجن کا زیادہ ہو اور لاس کم ہو. یا آپ کہہ سکتے ہو کہ نائٹروجن کی باڈی میں جو یوٹیلائزیشن ہے، نائٹروجن کا جو استعمال ہے وہ زیادہ ہو جائے اور لاس جو ہے وہ کم ہو. تو یہ کہلاتا ہے پازیٹیو نائٹروجن بیلنس. تو یہاں پہ پازیٹیو نائٹروجن بیلنس آپ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ جب پروٹین کی زیادہ سینتھسس ہونی ہے تو پروٹین اوبویسلی نائٹروجینس کمپاؤنڈ ہے. پروٹینز پولیمر ہیں امینو ایسڈ کے، امینو ایسڈ جو ہے وہ نائٹروجن سے بنتے ہیں. تو نائٹروجن کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوگا اور کم سے کم لاس ہوگا تاکہ مسلس کی فارمیشن زیادہ ہو سکے، اور پروٹین کی سنتھسس زیادہ ہوگی تو مسلس کی فارمیشن بھی زیادہ ہوگی. تھرڈ پوائنٹ از ڈیکریزز بلڈ یوریا لیول. تو ایک پوائنٹ تو یہ کہ یہ جو بلڈ یوریا ہے تو یہ بلڈ یوریا نائٹروجن لیول ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں BUN. BUN آپ نے کیپٹل میں لکھنا ہے، یہ اس کی ایبریویشن ہے. تو بن لیول بھی کہتے ہیں ہم اس کو. بن لیول پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ بن لیول جو ہے بلڈ یوریا لیول جو ہے بلڈ یوریا نائٹروجن لیول ڈیکریز ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے. اب پہلا پوائنٹ تو یہ کہ بلڈ یوریا نائٹروجن لیول ہے کیا اور یہ ڈیکریز ہوگا تو اس کا کیسا ایفیکٹ ہوگا باڈی پہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے. تو بلڈ یوریا نائٹروجن لیول یہ وہ لیول ہے، لیور پروڈیوسز یوریا ایز اے ویسٹ پروڈکٹ آف پروٹین میٹابولزم. یعنی کہ پروٹین کی زیادہ سے زیادہ کیٹابولزم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یوریا بنتا ہے. اور یہ کہاں پہ بنتا ہے؟ یہ لیور میں پروڈیوس ہوتا ہے ایز اے ویسٹ پروڈکٹ. مطلب یہ کہ پروٹین کی میٹابولزم ہوگی تو یوریا کی فارمیشن ہوگی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیکریز کرے گا بلڈ یوریا لیول. کیا مطلب سمجھ آیا اس کا؟ فرسٹ پوائنٹ میں ہم نے کہا کہ پروٹین کی اینابولزم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، پروٹین کے اوپر اینابولک ایفیکٹ ہوگا. اور لاسٹ پوائنٹ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ اینابولزم ہو رہی ہے تو اتنی ہی کیٹابولزم اس کی کم ہوگی. تو کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت میٹابولزم پہ کیا ایفیکٹ ہے، تو اینابولزم زیادہ ہو رہی ہے، اینابولک ایفیکٹ پروٹین کی سنتھسس کے اوپر ہوتا ہے، اور کیٹابولزم پروٹین کی کم سے کم ہوگی. یہ ایفیکٹ ہے ٹیسٹوسٹیرون کا. اور اس کی وجہ سے کیونکہ اینابولزم زیادہ ہوگی، کیٹابولزم کم ہوگی، تو پازیٹیو نائٹروجن بیلنس ہوگا اور باڈی میں مسلس کی فارمیشن زیادہ ہوگی. فورتھ پوائنٹ از انکریزز دی لیبیڈو بائی ڈائریکٹلی ایکٹنگ آن CNS. اب لیبیڈو کیا ہوتا ہے؟ تو سیکچول ڈیزائر کہتے ہیں ہم لیبیڈو کو. تو CNS کے اوپر ٹیسٹوسٹیرون کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ سیکچول ڈیزائر کو زیادہ کر دیتا ہے، سیکچول ڈیزائر کو انکریز کرواتا ہے. اوبویسلی سیکس ہارمون ہے تو یہ سیکچول ڈیزائر کے اوپر اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوگا. نیکسٹ فنکشن از ففتھ پوائنٹ، بونس کے اوپر کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ٹیسٹوسٹیرون میل ہم کہتے ہیں اس کو ہارمون ہے، تو جب میل ہارمون ہوگا تو آپ اپنے مائنڈ میں سوچ سکتے ہیں کہ جو سارے ایفیکٹ فزیکل جو ایفیکٹ میل باڈی میں شو ہوتے ہیں تو وہی سارے اس کے جو بونس کے اوپر ایفیکٹ ہوں گے تو وہ ٹیسٹوسٹیرون کے ہوں گے. فرسٹ پوائنٹ از انکریزز تھکنیس آف بون، بونس کی تھکنیس زیادہ ہو جائے گی. انکریزز ٹوٹل کوانٹٹی آف بون میٹرائسز. اچھا اب آپ نے یہ پڑھے ہیں
فزیولوجی میں، تو وہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تھرڈ پوائنٹ از انکریزز ڈیپوزیشن آف کیلشیم سالٹ ان بونس میں کیلشیم سالٹ کی ڈیپوزیشن زیادہ ہو جائے گی تو بون زیادہ اسٹرانگ ہوگی. نیرو دی لینتھ آف میل پیلوس آؤٹ لیٹ، اس پوائنٹ کو ہم ایک نیکسٹ فردر امیج ہوگی اس سے کرتے ہیں کلیئر. نیکسٹ ہے انکریزز دی لینتھ آف میل پیلوس اینڈ میک اٹ فنل شیپ. اب ایک پوائنٹ یہ ہے ڈی پوائنٹ کے میل پیلوس آؤٹ لیٹ کی جو لینتھ ہے اس کو نیرو کرے گی، اور میل پیلوس کی جو لینتھ ہے اس کو، جو آؤٹ لیٹ ہے اس کو نیرو کرے گی، اور جو لینتھ ہے اس کو انکریز کر دے گی تاکہ وہ فنل شیپ ہو جائے. یہ ہمارے 2 پوائنٹس ہیں. تو یہ آپ کے سامنے میل اور فیمیل جو ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب یہ آپ کو فنل شیپ نظر آ رہی ہے کہ لینتھ اس کی زیادہ ہو رہی ہے اور یہ جو اس کی آؤٹ لیٹ ہے وہ نیرو ہو رہی ہے. اور یہاں پہ فیمیل میں اگر آپ دیکھو تو یہ یہاں کمپیریٹیولی میل میں تو یہ وائڈ ہے اور یہ جو اس کی لینتھ ہے یہ بھی شارٹ ہے. پوائنٹ ایف از انکریزز دی اسٹرینتھ آف پیلوس اینڈ میک اٹ اسٹرانگ. اور اوبویسلی جو لینتھ ہے اس کو انکریز کر کے، جو اسٹرینتھ ہے اس کو زیادہ کر کے جو میل باڈی ہے اس میں جو اس کا جو پیلوس ہے اس کو یہ زیادہ اور اسٹرانگ کرے گا. یہ افیکٹ ہوتا ہے بون کے اوپر. 6th پوائنٹ از افیکٹ آن باڈی لینتھ. اب بیسیکلی یہ ہائٹ ہی ہے، تو ہائٹ پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون کا. اف ٹیسٹوسٹیرون از سیکریٹڈ ان ایکسیسو اماؤنٹ، اگر ٹیسٹوسٹیرون ایکسیسو اماؤنٹ میں سیکریٹ ہو جائے. نارملی آپ یہ نارمل نوٹ کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون اوبویسلی میل سیکس ہارمون ہے، تو میل کی جو ہائٹ ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ایکسیسو اماؤنٹ میں ریلیز ہو جائے تو کیا ہوگا، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر ارلی پیوبرٹی کی اسٹیج ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اٹ ڈیکریزز دی لینتھ آف باڈی. تو اس کی وجہ سے ہائٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ڈیو ٹو ارلی فیوژن آف ایپیفائسس. اب ایپیفائسس کیا ہے؟ ایپیفائسس دی اینڈ پارٹ آف لانگ بونس. فیوژن کہتے ہیں ہم مل جانا یا جڑ جانا. تو جو اینڈ پارٹ ہے لانگ بون کے وہ جلدی جڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہائٹ جو ہے وہ شارٹ رہ جاتی ہے. افیکٹ آن بی ایم آر 7th پوائنٹ. تو فرسٹ پوائنٹ از بی ایم آر کیا ہوتا ہے. بی ایم آر از دی بیسل میٹابولک ریٹ. بیسل میٹابولک ریٹ از دی بی ایم آر. اب بیسل میٹابولک ریٹ کیا ہے؟ نمبر آف کیلوریز ریکوائرڈ ٹو کیپ باڈی فنکشننگ ایٹ ریسٹ. اب کتنی کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں باڈی کو؟ تو یہ ریکوائرڈ کے اسپیلنگ میں آئی نہیں ہے. اچھا، کتنی کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں باڈی کو نارمل فنکشن کرنے کے لیے ریسٹ میں؟ تو وہ کہلاتی ہے بیسل میٹابولک ریٹ، بی ایم آر. تو ٹیسٹوسٹیرون کا کیا افیکٹ ہوتا ہے بی ایم آر پہ؟ اٹ انکریزز دی بی ایم آر 12 to 16% ڈیو ٹو انکریزڈ پروٹین فارمیشن. تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ باڈی میں پروٹین فارمیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو جو کیلوریز ہیں ریکوائرڈ، جو باڈی کو جتنی کیلوریز ریکوائرڈ ہیں تو وہ بھی ان کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہو جائے گی. تو وہ کمپیریٹیولی فیمیل سے 12 to 16% باڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی میل میں. 8th فنکشن از افیکٹ آن آر بی سیز. ریڈ بلڈ سیلس پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ ٹیسٹوسٹیرون انکریزز نمبر آف آر بی سی. ٹیسٹوسٹیرون نمبر آف آر بی سی کو بڑھا دے گا کتنے پرسنٹ؟ 15 to 20% جو ہے اس کی کنسنٹریشن زیادہ کر دیتا ہے. However, this difference may be due to increased metabolic rate. ٹھیک ہے. اب اس کا ڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہوتا ہے آر بی سی کی فارمیشن پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا یہ جو ڈفرینس ہے، یہ جو آر بی سی کا نمبر زیادہ ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے زیادہ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میٹابولک ریٹ زیادہ ہو رہا ہے. ہم نے پریویس فنکشن میں پڑھا کہ میٹابولک ریٹ کی زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، پروٹین کی زیادہ فارمیشن کرنی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آر بی سیز کی بھی جو نمبر ہے، ان آر بی سی کی جو کاؤنٹ ہے وہ بھی انکریز ہو جائیں گے. فالوئنگ انکریز میٹابولک ریٹ فالوئنگ ٹیسٹوسٹیرون ایڈمنسٹریشن. ٹیسٹوسٹیرون کے ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون کے ایڈمنسٹر ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میٹابولک ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. میٹابولک ریٹ جب زیادہ ہوگا تو جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی. دین ٹو اے ڈائریکٹ افیکٹ آف ٹیسٹوسٹیرون آر بی سی پروڈکشن. تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا انڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. انڈائریکٹ کیسے کہ میٹابولک ریٹ جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، جس وجہ سے باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی
زیادہ ہو جاتی ہے. نمبر آف کیلریز زیادہ چاہیے ہوتی ہیں, نمبر آف آر بی سی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. تو آر بی سی کے اوپر کتنا افیکٹ ہے, 15 to 20%. نائنتھ فنکشن از افیکٹ آن الیکٹرولائٹ اینڈ واٹر بیلنس. ٹیسٹوسٹیرون کا کیا افیکٹ ہوتا ہے الیکٹرولائٹ اور واٹر بیلنس پہ؟ ٹیسٹوسٹیرون کین انکریز دی ری ایبزارپشن آف سوڈیم اینڈ واٹر ان دی ڈسٹل ٹیوبیول آف کڈنی. یہ کڈنی کی آپ نے فزیولوجی اناٹمی میں سارا جو فنکشن ہے کڈنی کا اور اس کی جو اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا. تو ڈسٹل کنولیٹی ٹیوبیول جو ہے کڈنی کی, وہاں پہ سوڈیم اور واٹر کی ری ایبزارپشن زیادہ ہوتی ہے. ڈسٹل کنولیٹی ٹیوبیول کہاں ہوتی ہے؟ بومنس کیپسول ہوتے ہیں جو نیفرون میں, اس میں دو طرح سے آپ کو ٹیوبیول نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پروکسیمل, دوسری ہوتی ہے ڈسٹل. جو ڈسٹل ہے یہ ڈسٹینس سے ریلیٹڈ ہے, تو جو دور کی ہوگی, جو اوے ہوگی بومن کیپسول سے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹل کنولیٹی ٹیوبیول. تو وہاں پہ ری ایبزارپشن جو ہے سوڈیم اور واٹر کی زیادہ ہو جائے گی. تو یہ افیکٹ ہے الیکٹرولائٹ اور واٹر بیلنس پہ ٹیسٹوسٹیرون کا. فائنلی ٹیسٹوسٹیرون کی سمری. ٹیسٹوسٹیرون باڈی میں ریلیز ہوا, اس کے فنکشن کہاں کہاں پہ ہیں پہلے آپ نے کاؤنٹ کر لینا کہ کتنے فنکشن ہیں اور کہاں کہاں پہ ہوں گے. میل ریپروڈکٹیو سسٹم پہ افیکٹ ہے, سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس پہ اس کا افیکٹ ہے, پروٹین میٹابولزم, سی این ایس, بون, ہائٹ, بی ایم آر, آر بی سی اور الیکٹرولائٹ بیلنس پہ افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ریپروڈکٹیو سسٹم پہ کیا کیا افیکٹ ہے؟ گروتھ کرواتا ہے ریپروڈکٹیو آرگن کی, اور ساتھ ساتھ اسپرمیٹوجینیسس کو بھی انکریز کروائے گا. اسپرمیٹوجینیسس دی فارمیشن آف اسپرم. پھر ہے سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ تو سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس پہ افیکٹ ہوتا ہے ہیئر گروتھ زیادہ ہوتی ہے, بالڈنس, گنجا پن, وائس ڈیپ ہو جاتی ہے, اسکن تھک ہو جاتی ہے, اور بیہیویئرل چینجز ہیں. پروٹین کی میٹابولزم پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ انکریز پروٹین سنتھیسس, پروٹین کے اوپر انابولک افیکٹ زیادہ ہو جائے گا اور کیٹابولک افیکٹ کم ہو جائے گا. سی این ایس پہ کیا افیکٹ ہے؟ لیبیڈو ایکٹیویٹی, سیکچول ڈیزائر کو انہینس کروائے گا. بون کے اوپر کیسا افیکٹ ہے؟ جو بونز کی گروتھ ہے وہ انکریز ہوگی. ہائٹ پہ کے اوپر کیسا افیکٹ ہے؟ اگر ٹیسٹوسٹیرون ایکسیسو اماؤنٹ میں ریلیز ہوگا تو ہائٹ ڈیکریز ہو جائے گی. پھر بی ایم آر پہ بیسل میٹابولک ریٹ کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے کہ بی ایم آر انکریز ہو جائے گا. باڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہے کیلریز کی ریکوائرمنٹ وہ زیادہ ہو جائیں گی. آر بی سی کے نمبر پہ, آر بی سی کاؤنٹ پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ تو نمبر آف آر بی سی بھی انکریز ہو جائیں گے. کیونکہ باڈی میں پروٹین کی سنتھیسس زیادہ ہونے کی وجہ سے ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہے. الیکٹرولائٹ بیلنس پہ کیا افیکٹ ہوگا؟ تو ری ایبزارپشن جو ہے الیکٹرولائٹ کی وہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں یہ ہو گئی ٹیسٹوسٹیرون کی سمری. تو نیکسٹ لیکچر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.